ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلی آیت کریمہ میں وہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ان لوگوں سے کی گئی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، کہ جتنے بھی تم اسلام کو مٹانے کے لیے یا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی نافرمانی میں تدبیریں کرتے ہو، تو کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ افا آمنا، آمنا کیا ہوتا ہے؟ امن میں آ جانا۔ کیا پس تم اگر جب اس کو سائن آف انٹیروگیشن لگا تو کیا تم امن سے باہر نکل گیا؟ کیا افا آمنا، کیا تم امن سے باہر ہو گئے ہو؟ امن ڈر نہیں لگتا؟ فَإِنَّ الَّذِينَ، ان لوگوں کو مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، مَكَرُوا تدبیر کے لیے ہوتا ہے، تدبیر چال، واو الف جمع کے لیے سیئات۔ کیا وہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں جو تدبیریں کرتے ہیں بری تدبیریں؟ السیئات، سیئہ کس کو کہتے ہیں؟ برائی کو، بدی کو، بری تدبیریں کرتے ہیں۔ ان یخسفہم اللہ، ان یخسف اللہ، یہ کہ یخسف خسف ان سے ہے جس کا معنی ہے دنسا دینا، اللہ دنسا دے ان کو، بہم الارض، زمین میں۔ کیا وہ اس بات سے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ان کو زمین میں دنسا دے؟ او یاتیہم العذاب، یا لے آئے عذاب ان کے اوپر، من حیث لا یشعرون، وہاں سے جہاں ان کو جو ہے وہ پتہ ہی نہیں، جہاں سے ان کو شعور نہیں ہو۔ اب یہاں پہ دو قسم کے جو ہے وہ عذاب کی بات کی گئی ہے، ایک دو یا تیسرا، او یاخذہم، یا پکڑ لے ان کو، تقلبہم، یا ان کو چلتے پھرتے جو ہے وہ پکڑ لے، فما ہم بمعجزین، پس نہیں وہ اللہ کو ہرانے والے، اللہ کو عاجز کرنے والے۔ یہ تین قسم کے عذاب جو ہے وہ یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ کون کون سے؟ ایک عذاب جو آسورزی یا سماوی عذاب جو زمین پہ آتے ہیں، زلزلہ آیا، زمین پھٹی، شہر کے شہر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ دنس جاتے ہیں۔ کوئی پہاڑی تودا گرا، پورے کا پوری بستی، پورے کا پورا، جیسے 11 سیکٹر میں ہوا تھا، پورے کا پورا کیمپ جو ہے وہ نیچے کے لوگ جو ہے وہ آ گئے تھے، اس تودے کے نیچے آ جائے۔ یا آسمان سے بارشیں اتنی زیادہ برسیں، یا جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ پاؤ پاؤ کے اولے پڑے، یہ آسمان سے پتھر گرنے کے مترادف ہے۔ تو یہ وہ عذاب ہے، اس سے ڈر نہیں لگتا کہ لوگ جو ہے وہ اس عذاب سے، کہ اللہ یہ کر سکتا ہے کس وقت، جس وقت بھی وہ چاہے، تمہیں نہ پتہ چلے اس کا۔ یہ وہ عذاب ہے جو آسمان سے یا زمین سے جو ہے وہ عذاب آتے ہیں، یا سیلاب آ جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ سمندر اپنے کنارے چھوڑ کے باہر نکل آتا ہے۔ یہ وہ عذاب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ تو کیا لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ یہ اللہ کے بس میں نہیں رہا؟ اور دوسرے عذاب یہ ہیں، اور یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا عذاب وہاں سے ہیں جہاں سے اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب یہ کون سے عذاب ہیں؟ جہاز جاتا کریش ہو گیا، کسی نے سوچا تھا جہاز میں بیٹھتے ہوئے کہ جہاز میں جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے وہ میں اپنے منزل پہ نہیں پہنچ سکوں گا؟ آپ نے پنکھا چلانے کے لیے ہاتھ لگایا، وہاں سے کرنٹ لگا اور آپ اس میں جو ہے وہ مر گئے، اور گاڑی میں چلتے چلتے جو ہے وہ ہو گئے، چھت آ گری اس کے اوپر۔ تو یہ وہ عذاب ہیں، یہ عذاب کی قسمیں ہیں کہ آپ چلتے جا رہے ہیں، یکدم جو ہے وہ کہ ایسی چیز آپ سے جو ہے وہ دفتن آئی ہے جس نے آپ کو جو ہے وہ تباہی کے دانے میں پہنچا دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو یہ وہ کہتے ہیں من حیث لا یشعرون، جس کا تمہیں شعور ہی نہیں ہوتا۔ اپنی طرف سے ہر چیز جو ہے وہ تم ٹھیک کر کے چلتے ہو، اور راستے میں دفتن کوئی ایسی چیز آتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، جہاز الٹ گیا، گاڑی الٹ گئی، کرنٹ لگ گیا، چھت آ گری۔ یہ سارے وہ عذاب کی شکلیں ہیں جو آتی ہیں۔ یا پکڑ لے وہ تمہیں چلتے پھرتے، پکڑ لے عذاب میں، چلتے پھرتے عذاب میں، کسی سے بھی جو ہے وہ پکڑے جا سکتے ہیں، اور تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ او یاخذہم، یا وہ پکڑ لے تم کو، الا تخوف، یا خوف کی حالت میں، ڈرا دھمکا کے، کہ وہ ایسا عذاب جو عذاب تمہارے اندر آہستہ آہستہ سرایت کرتا چلا جائے اور تمہیں اس کا پتہ ہی نہ ہو، اور یہ معاشرے کو جو ہے وہ کھا جاتا ہے۔ جیسے بے حیائی کا عذاب ہمارے اوپر جو ہے وہ اس وقت مسلط ہے، کہ ہماری دنیا، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جس طرح جو ہے وہ ہم بازاروں میں نظر آتی ہیں، یا جس طرح ہم چلتے ہیں، یہ بے حیائی کا عذاب ہمارے اوپر ہے۔ فرمایا مومن کی نشانیاں ہیں، بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ نہ توڑے، امانت دی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرے۔ کیا اس میں سے کوئی ایسی بات ہے جو ہم پہ صادق نہیں آتی؟ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم وعدہ کرتے ہیں تو ہم اس کو توڑ دیتے ہیں۔ ہمیں امانت دی جاتی ہے، امانت سے مراد صرف پیسوں کی امانت نہیں ہے، آپ کا علم، آپ کا منصب، آپ کی جوانی، آپ کے جسم کی ادا، ہر چیز اللہ نے امانت کے طور پہ دی ہے۔ اس امانت میں جو ہے وہ ہم خیانت کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ وہ عذاب ہے جس کا معاشرے کو پتہ نہیں چلتا، اور معاشرے کو اندر ہی اندر سے گھن کی طرح وہ کھاتا رہتا ہے، اور ایک دن وہ معاشرہ جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ یا جیسے کہا گیا جب چلتے پھرتے تمہیں پکڑ لے، تو یہ ابھی کرونا کا عذاب ہمارے اوپر آیا تھا۔ کیا ہم نے کسی کا، ہمیں
मिन हैसु ला यशउरून, क्या हमें इसका कोई अंदाज़ा था कि आ सकता है? एक ऐसी चीज़ ना देखी जा सकती है, ना स्मेल की जा सकती है, ना सूंघी जा सकती है, ना पकड़ी जा सकती है, लेकिन इससे जो है वो हर बंदा जो है वो दूसरे से हाथ मिलाने से गुरेज़ा है, एक दूसरे की शक्ल देखने से गुरेज़ा है। इवन कि हमने मस्जिदों में नमाज़ पढ़नी छोड़ दी इसलिए कि वो एक दूसरे के साथ खड़े होने से सांस के ज़रिए वो बैक्टीरिया जो है वो फैल रहा था। तो अल्लाह कहीं से भी पकड़ सकता है। क्या तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता कि तुमने अल्लाह की फर्माबरदारी छोड़ के औरों की फर्माबरदारी शुरू कर दी है? अल्लाह और उसके रसूल की अतात छोड़ के दूसरे आस्थानों पे माथा टेकना शुरू कर दिया है। तो अल्लाह चाहे तुम्हें जो है वो आसमानों से अजाब तुम्हारे ऊपर ले है, अल्लाह चाहे तो वहाँ से अजाब ले है जहाँ पे तुम्हें पता भी ना हो, अल्लाह चाहे तुम्हें चलते फिरते पकड़ ले। लेकिन फ़इन्ना रब्बकुम, लेकिन बस बेशक परवरदिगार तुम्हारा ला रऊफ़ुर रहीम, वो तो बड़ा ही मेहरबान रहम करने वाला है, शफ़क़त वाला है। देखिए ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं अल्लाह तबारक व तआला के बस में हैं और ये होती रहती हैं, हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम इसको फितरत से, हम इसको दूसरे कामों से कि इस दफ़ा सून का सीज़न है, बारिशें ज़्यादा होगी, ये नहीं देखते कि अल्लाह ने तो हर एक एक कतरा जो है वो नाप के जो है वो भेजना होता है। हर एक एक कतरे के साथ अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं कि इस कतरे से कौन सी ज़मीन सैराब होगी, किस बीज को जो है वो इससे नमू मिलेगी, पानी लगेगा, कौन सा इससे जो है वो पौधा उगेगा और उसमें से कितने फल लगेंगे, ये तो अल्लाह को पता है। हम कह देंगे बारिशें ज़्यादा होगी, इस वजह से सैलाब ज़्यादा आ गए, किस वजह से ये सब कुछ हुआ, हम उस चीज़ के ऊपर जो है वो गौर नहीं करते। आज अगर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, आज सब कुछ हो रहा है, तो ये अल्लाह की तरफ से जो है वो वार्निंग्स हैं। अल्लाह मोहलत देता है हमें, अल्लाह आजमाता है हमें कि मोहलत दी है किस लिए कि क्या मेरा बंदा मेरी तरफ पलटता है। क्या उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मोहलत नहीं मिली थी कि वो उसके बाद जो है वो कितने कहाँ इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन और कहाँ जो है वो इस्लाम का सबसे बड़ा दाई बन गया। तो अल्लाह तबारक व तआला मोहलत देता है कि बंदा मेरी तरफ लौट आता है, अगर नहीं लौटेगा तो फिर भी कहाँ जाएगा। वो अल्लाह को हरा नहीं सकता, अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकता, और तुम अल्लाह के अलावा जो है वो दूसरों को सजदा करते हो। अवलम यरो, क्या तुमने नहीं देखा, इला खलक़ल्लाह मिन शैइन, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों की तरफ, या तफ़य्यउ, वो झुकते हैं, ढलते हैं, ज़िलालहु, उन चीज़ों के साए, उन चीज़ों के साए डलते हैं, अनिल यमीन वल शमाइल, दाहिने जानब और बाहिने जानब, सुज्जदन लिल्लाह, सजदा करते हुए अल्लाह को, दाखिरून वहम दाखिरून, और वो आजिज़ी करने वाले हैं, वो इनकसारी करने वाले हैं, वो आज़ारी करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला की कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो हर चीज़ अल्लाह को सजदा करती है। तुमने लोगों ने नहीं देखा कि जब जैसे ही सूरज डलता है हर अल्लाह की कायनात की हर चीज़, दरख्त देखो सजदे में पड़े हुए, उनके साए उनके सजदे हैं, समुद्रों की मौजें उनकी नमाजें हैं, तो हर चीज़ जो है वो अल्लाह को सजदा करती है। अल्लाह के आप दाएं बाएं देखो, उनके साए जो है वो सजदा करते हुए तुम्हें नज़र आते हैं। क्या अगर वो सजदा कर रहे हैं तो वो तमाम चीज़ें जो तुम्हारे लिए बनाई गई हैं वो मसखर होकर अल्लाह को सजदा करती हैं, लेकिन तुम अल्लाह को छोड़ के किसी और के लिए सजदा कर रहे हो। वहम दाखिरून, और वो नहीं, और वो आजिज़ी करते हैं। दाखिरून का मतलब होता है आजिज़ी करना, आज़ारी करना, अपनी बस्ती का इजहार करना कि अल्लाह तू ही तू है, तेरे अलावा और कोई परवरदिगार नहीं है, कोई जो है वो पालने वाला नहीं है। वलिल्लाह है, और अल्लाह ही के लिए है, यसजुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मिन दाब्बतिन, इस ज़मीन पे चलने वाले तमाम जो जानदार हैं, हम सिर्फ इंसान नहीं, जितनी भी कायनात हैं। अब देखिए कौन से कितने हैं, एक फरिश्ते हैं आसमानों के ऊपर, जिन्नात हैं, इंसान हैं, चरिंद परिंद है, जानवर हैं, जो भी मखलूक है, चाहे वो अर्श पे है, चाहे वो फर्श पे है, चाहे फर्श से नीचे है, वो हर चीज़ क्या करती है, वो सजदा करती है। लिल्लाहि यसजुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ही के लिए सजदा करते हैं जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन के ऊपर जो है वो दाब्बतिन जानदार हैं। और फिर यहाँ पे वल मलाइकातु, पार्टिकुलरली फरिश्तों का जिक्र क्यों किया गया, और फरिश्ते, क्योंकि इसके अलावा बाकी मखलूक़ात भी हैं, लेकिन आसमानों और ज़मीन की तमाम मखलूक़ात का नाम लेके पार्टिकुलरली फरिश्तों का, इसलिए कि बहुत से लोग ऐसे थे, अब फरिश्ते तो अल्लाह की फरमाबरदार मखलूक है, अल्लाह की अतात करने वाली मखलूक है, लेकिन उन फरिश्तों का नाम इसलिए लिया गया कि बहुत से लोग ऐसे थे जो उनको पूजते थे, वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहा करते थे। तो उनको ये समझाया गया कि जिसको तुम पूजते हो वो तो खुद अल्लाह के मती हैं, खुद अल्लाह को सजदा करते हैं, तो जो खुद सजदा करता हो वो खालिक कैसे हो सकता है, वो रब कैसे हो सकता है, वो परवरदिगार कैसे हो सकता है। देखिए एक मोटी सी बात अगर हम अपने ज़हन में बिठा लें, हर वो चीज़ जो खलक है, जो पैदा की गई है, वो कभी जो मखलूक है वो पैदा खालिक नहीं हो सकती कभी भी।
चाहे कुछ भी है, किसी भी शक्ल में है हमारे सामने, जो भी कुछ मखलूक है, जो खलक है, जो पैदा की गई है, क्योंकि वो अपनी पैदाइश के लिए मोहताज है, किसी की अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए मोहताज है, इस दुनिया से जाने के लिए मोहताज है, वहाँ पे आगे जाके उठने के लिए मोहताज है। तो जो मोहताज हो गया वो खालिक कैसे हो सकता है? एक चीज़ हम ज़हन में बिठा लें तो हमारे ज़हन से जो है वो शिरक निकल सकता है कि हर वो चीज़ जो पैदा की गई है, वो खलक है, वो मखलूक है, वो खालिक नहीं हो सकती, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो नबी की शक्ल में हो, चाहे वली की शक्ल में हो, चाहे किसी भी शक्ल में हो। देखिए, जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो दो लफ्ज़ हम पढ़ते हैं उसमें, हम कहते हैं गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन। अब हमें डिफाइन ये करना सिर्फ है कि गाज़िब कौन है और गुमराह कौन है। गाज़िब तो वो है जिसने अल्लाह का इनकार कर दिया, वो अल्लाह के सामने खड़ा हो गया, अल्लाह को ना मानने लगा, वो तो सीधा सीधा जो है वो बाहर निकल गया एक बाउंड्री से। ज़ालिन वो लोग गुमराह, गुमराह कौन लोग हैं? जिन्होंने अल्लाह के नबियों को अल्लाह के साथ शरीक कर दिया, जिन्होंने ईसा को अल्लाह का बेटा बना दिया, रब का एक खुदा का एक हिस्सा बना दिया, उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का जो है वो बेटा बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुहम्मदिया में आज तक ये कॉन्सेप्ट पनप नहीं सका। लोग जो हैं वो मौला अली तो कह सकते हैं, मौला मोहम्मद कभी किसी ने नहीं कहा। ये अल्लाह की ख़ास रहमत है उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर कि जो पहले कौमों में ये शिरकिया कॉन्सेप्ट था कि नबी को, ये उम्मत मुहम्मदिया में जो है वो नबी के हवाले से नहीं है, लेकिन हम नबी के हवाले से छोड़ के और बहुत सारी जगहों पे ये शिरक जो है वो हमने शुरू कर दिया। तो हर चीज़ जो कुछ भी है वो सजदा करती है, वह हम ला यस्तकबिरून, और वो तकब्बर नहीं करते। उनको इस चीज़ में अल्लाह के सामने झुकने में कोई आर नहीं है, अल्लाह के सामने हाथ फैलाने में कोई वो आर नहीं समझते, अल्लाह के सामने अपना माथा टेकने में, अपनी नाक, अपनी पेशानी रगड़ने में उनको तो कोई नहीं है। वो तो तकब्बर नहीं करते, वो गुरूर नहीं करते। अल्लाह ने तुम्हें अपना नायब बनाया, अपना खलीफा बनाया, दूसरी तमाम मखलूकात को तुम्हारे मती कर दिया ताकि तो तुम्हारी फरमाबरदारी कर सके। तुम्हारी ये दरख्त किस लिए उगते हैं? हमारी अताअत के लिए उगते हैं। ज़मीन फल क्यों देती है? आसमान से बारिश क्यों बरसती है? पानी ज़मीन से क्यों निकलता है? ये सब कुछ हमारे लिए। ये सूरज, चांद, सितारे, ये किस लिए अल्लाह ने बनाए हैं? हमें फैसिलिटेट करने के लिए बनाए हैं। तो जब वो चीज़ें जो है वो सजदा करते हुए नहीं रुकती तो फिर हम क्यों तकब्बर करते हैं? इंसान हकीर पानी की बूंद से पैदा किया, जैसे गोश्त चढ़ा, हड्डियां थोड़ी मजबूत हुई, अल्लाह से वो जो है वो झगड़ा करने लग पड़ा, अल्लाह के सामने खड़ा होने लगा, अल्लाह को जो है वो अल्लाह के साथ उसने शरीक बना लिए, अल्लाह की औलादें बना दी, अल्लाह के यहाँ बेटियां पैदा कर दी। तो ये कितनी बड़ी बातें हैं कि हर चीज़ जो है वो तो तकब्बर नहीं करती। और क्या फरमाया? यखाफूना रब्बहुम, डरते हैं अपने परवरदिगार से, मिन फौक़िहिम, अपने ऊपर डर रखते हैं। वो डरते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की अल्लाह अज़्ज़ व जल की जो ज़ात बाबरकत है उनको किसी मुसीबत में, उनको किसी अजाब में मुब्तला ना कर दे। उन चीज़ों को तो डर लगता है। यखाफूना रब्बहुम, वो डर रखते हैं अपने ऊपर अपने रब परवरदिगार का। और यफ़अलूना मा युमरून, और वो वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। जब वो ये सब कुछ करते हैं तो हमें तो अल्लाह ने समझाने के लिए जो है वो नबी भी उतारे, किताबें भी उतारी, दलीलें भी दी, पेशन गोइयाँ भी की, हर चीज़ हमारे सामने पूरी हुई। लेकिन इसके बावजूद हम वो गारंटेड छोड़ के, जो गारंटियाँ अल्लाह ने हमें जो है वो अपनी किताब में दे दी, अपने नबियों के ज़रिए भिजवा दी, उसको छोड़ के, जिस चीज़ की कोई हुज्जत नहीं है, कोई दलील नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है उसका, उस ट्रैप करने के लिए शैतान के पीछे जो है वो हम चल पड़ते हैं। किताब में एक मुस्तनद चीज़ देखिए, अगर आपको एक मेडिसिन लेनी है, मरीज़ हैं, तो डॉक्टर की ऑथेंटिकेटेड मेडिसिन के ऊपर आप उसके ऊपर जाते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन में जो डॉक्टर ने लिख दिया वो। कभी आपने अपना टोटका किसी हकीम के पास या किसी उस मजजू के पास चले गए हो जो दम करके या कुछ करके जो है वो आपको ठीक कर दे, जो सिर्फ ऑल फॉल बके और उसके बाद जो है वो कहे कि तुम ठीक हो जाओगे? नहीं, हम दलील के साथ बात करें। तो जब कुरान में हर चीज़ दलील के साथ मेंशन है तो फिर हम उस दलील को, उस गारंटेड को, चीज़ को छोड़ के शैतान के पीछे क्यों भागते हैं? अल्लाह की जितनी मखलूकात हैं वो सारी की सारी जो है वो जो कहा जाता है वो करती हैं, वो तकब्बर नहीं करती, वो अल्लाह के सामने खड़ी नहीं होती, वो अल्लाह अपने ऊपर जो है वो अल्लाह का डर रखती हैं। यखाफूना रब्बहुम मिन फौक़िहिम, वो डर रखते हैं अपने ऊपर अल्लाह का। व यफ़अलूना मा युमरून, और वो वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। इंसान को भी क्या हुक्म दिया गया है? वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को पकड़े रखना। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जब हम कहते हैं तो जो रास्ता हमें दिखा दिया गया है इस रास्ते को ना छोड़ना, ये रास्ता है जो अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता है। हम क्यों इस रास्ते को छोड़ के जो है वो दाएं बाएं टकरें मारते फिरते हैं? क्यों हमने जो है वो अपना तवक्कुल अल्लाह को छोड़ के जो है वो दूसरे लोगों के ऊपर जो है वो बांध रखा हुआ है? तो जो कहा जा रहा है, हमें कहा गया है हमें
کہ جس راستے پہ چلنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرنا. کیا ہے ہمارے کلمہ کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں. اب جو قرآن، جو مینول ہمارے پاس ایک تھیری کی کتاب آئی، اس کا پریکٹیکل ورژن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، آپ کی ذات مبارکہ ہے. تو جو قرآن نے کہا نماز پڑھو، کیسے پڑھنی ہے؟ پیارے رسول نے آگے سکھایا ہمیں کہ یہ نماز پڑھنی ہے، یہ طریقہ کار ہے، اس طرح تم نے قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجود کرنے ہیں، یہ تمہیں جو ہے وہ طریقہ کار بتا دیا. تو ہر چیز کا پریکٹیکل ورژن ہمارے سامنے، ہم اس کو چھوڑ کے پھر دوسری جگہوں پہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ وقال اللہ، اور یہاں پہ آیت سجدہ ہے. حضرت آیت سجدہ فرض نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت کریمہ پڑھی، ممبر سے اترے اور سجدہ کیا. اگلے جمعے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ یہی آیتیں پڑھی اور پھر اس سے فرمایا کہ سجدہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے، جو خوشی سے کر لے اس کے لیے جو ہے وہ اجر ہے اس کا، اور جو نہ کرے اس کے لیے گناہ نہیں ہے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرے جمعے جو ہے وہ اس کو نہیں کیا. یہ سجدہ فرض نہیں ہوتا، کر لیا جائے بہت افضل ہے، بہت اس کا اجر ہے، نہ کریں گے کہ گناہ نہیں ہے اس کے اوپر. وقال اللہ، اور کہتے ہیں، کہا فرمایا اللہ نے، لا تتخذوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تتخذوا الہین اثنین، نہ بناؤ دو خدا. کچھ لوگ ایسے تھے ایرانیوں کے جنہوں نے جو ہے وہ اللہ کے علاوہ جو ہے خدا جو ہے وہ گڑھ رکھے تھے، کہ اللہ کے علاوہ ان کے خیال میں نیکی کا اور خیر کا خدا اور تھا، بدی کا اور طریقی کا خدا اور تھا. تو اللہ نے ان کی اس بات کا رد فرمایا. اس میں ہم ایک چھوٹی سی اگزامپل سمجھ لیجئے. کیا ایک آفس میں دو باسز کے ساتھ آفس چل سکتا ہے؟ کبھی نہیں چل سکتا. کیا ایک مملکت میں جب دو بادشاہ ہوں تو وہ مملکت چل سکتی ہے؟ وہ کبھی نہیں چل سکتی. تو پھر اس کائنات کے دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر ایک دن کا ہوتا، ایک رات کا ہوتا، ہر ایک دوسرے کی سبقت میں لگا ہوا ہوتا، تو پھر وہ کلیشز ہی ہوتے، ممکن ہی نہ ہوتا. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں نہ بناؤ تم دو خدا. انما ہوا الہ واحد. انما یہ ایک ورڈ جو ہے نا، یہ سپرلیٹو ڈگری میں آتا ہے انا اور انا کی. یہ بے شک اور یقین کی حد سے کہیں آگے کا لفظ ہے. اس کا معنی ہے کہ سوائے اس کے کہ نہیں، کہ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. جو بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے یہ فائنل ورڈکٹ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. ہوا الہ واحد، وہ الہ صرف ایک ہے. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پس مجھی سے تم جو ہے وہ ڈرو، اس کے علاوہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ جو اللہ کے بھروسے پہ اوپر ہوتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے اٹھے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بھائی کو مانگا، وہ بھی اس لیے کہ اپنی زبان کی لکنت کی وجہ سے، یا اپنا وہ اتنے اچھے خطیب نہیں تھے اس وجہ سے. اور وہ خود جا کے کہاں کھڑے ہو گئے ہیں؟ اس وقت کے رب کے سامنے، جو اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، خدا کہلاتا تھا، فرعون کے سامنے، اور جا کے اس کو چیلنج کر دیا. تو جو کہا گیا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پس مجھی سے ڈر رکھو. جو اللہ سے ڈر رکھتا ہے، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، وہ 1000 سجدوں سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، واصبہ کا مطلب ہوتا ہے لازم، ہمیشہ. اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سارے کا سارا اسی کے لیے ہے، یہ کائنات اسی کے لیے ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کا طریقہ، دین کس کو کہتے ہیں؟ طریقے کو، ملت کو، کہ اسی کا طریقہ جو ہے وہ ہمیشہ ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ لا الہ الا اللہ ہے. اور یہ طریقہ کب سے ہے؟ جب سے اس نے یہ کائنات جو ہے وہ تخلیق کی ہے. اور اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ نبی آتے رہے. تو اب ہمارے اوپر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے ایمان مکمل نہیں ہوگا. ہمارا ایمان مکمل ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دیکھیے، جب تک ہم نبی کی پیروی نہیں کریں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. ہمیں اللہ سے کس نے روشناس کرایا؟ اللہ کے احکامات ہمارے پاس کس نے پہنچائے؟ اسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہی اس کا طریقہ ہے. افا غیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے سوا بھی کسی سے ڈرتے ہو؟ افا غیر اللہ تتقون، کیا پس تم اللہ کے علاوہ بھی لوگوں سے ڈرتے، دوسروں سے ڈر رکھتے ہو؟ وما بکم، اور جو کچھ ہے پاس تمہارے، من نعمتن، بلائیوں میں سے، نعمت میں سے. ان کو ذرا کہہ دیں گے تھوڑا سا ساؤنڈ. وما بکم، اور جو کچھ ہے تمہارے پاس، من نعمتن، نعمتوں میں سے، بلائیوں میں سے، اچھائیوں میں سے. کیا؟ جو آپ کی صحت ہے، جو منصب ہے، جو علم ہے، جو اللہ نے جوانی دے رکھی ہے، جو سب ہے، وہ کس کی طرف سے ہے؟ فمن اللہ ہے، بس اللہ ہی کی طرف سے ہے. ثم اذا مساکم، پھر جب تمہیں پہنچتی ہے الضر ضرر، تکلیف، بیماری،
جب تمہیں کچھ ایسی تکلیف بیماری آتی ہے فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو پھر اسی کے سامنے تم آہذاری کرتے ہو، اسی کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ جب تمہارا جہاز سمندر میں پھنس جاتا ہے اس وقت تمہارے دین سے صرف اللہ کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ ابھی یہاں پہ ایک سائیڈ پہ ایک پٹاخہ چھوڑا جائے تو ہم سب کے منہ سے فوراً اللہ ہی نکلے گا، کیونکہ جب بیماری ہوتی ہے، جب مصیبت سر پہ آ پڑتی ہے، اس وقت یہ سارے جتنے جو ہے وہ خدا بنا رکھے ہیں، جتنے جو ہے وہ بت گڑ رکھے ہیں، وہ سارے نکل جاتے ہیں۔ کیا کرونا میں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا گیا؟ کسی نے کسی اور جو ہے وہ آستانے سے لو لگائی رکھی گئی؟ نہیں، صرف اللہ ہی تھا جو ہماری مدد کرنے والا تھا۔ تو یہاں پہ بھی یہی کہا گیا ہے کہ جتنی بھی تمہارے پاس وما بکم من نعمت، جتنی بھی تمہارے پاس نعمتیں ہیں ہم من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہیں۔ ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تمہیں پہنچتی ہے کوئی تکلیف، کوئی ضرر، کوئی، تو پھر تم فالیہ تجأرون، پھر تم جو ہے اسی سے آزاری کرتے ہو، اسی کی طرف جو ہے وہ نالو افغاں کرتے ہو، اسی کی طرف جو ہے تم لوٹتے ہو، اسی سے جو ہے وہ پکارتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، اپنا ماتھا رگڑتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر، پھر جس وقت ہم دور کر دیتے ہیں اس تکلیف کو، اس بیماری کو، اس بدی کو، اس مشقت کو، انکم، تم سے، اذا فریق منکم، تم میں سے کچھ لوگ، بربہم یشرکون، اس رب کے ساتھ شریک بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں کتنی موٹی سی مثال ہے، ابھی ہماری زندگیوں سے جو ہے وہ کرونا ہو کے گزرا ہے، اس مصیبت میں، اس بیماری میں ہم نے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا، ہم نے کسی آستانے کے اوپر اپنا ماتھا نہیں ٹیکا، کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اب گیا ہے تو ساتھ ہی جو ہے وہ ہم نے سب کچھ جو ہے پھر دوبارہ اپنا جو ہے وہ آن کر لیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہر چیز سامنے کھول کے بیان کی گئی ہے کہ جس وقت تمہارے پاس نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی جانب سے ہیں، جب تکلیف پہنچتی ہے اسی کو پکارتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب تم سے وہ ضرر، وہ تکلیف، وہ بیماری ہٹا لی جاتی ہے، دور کر دی جاتی ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو جو ہے وہ پکارنا شروع کرتے ہیں۔ کس لیے؟ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ انکاری ہوں، وہ کفر کریں، بما، اس چیز کے اوپر، آتیناہم، جو ہم نے عطا کیا۔ اللہ نے کیا عطا کیا؟ جان، مال، صحت، منصب، ہر چیز اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ تو اس اللہ کے علاوہ ہم جب دوسروں کے درباروں پہ، دوسروں کے آستانوں پہ جاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر جو ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ یہاں پہ بھی یہی کہا گیا ہے کہ جس وقت دور کر دی جاتی ہے تو تم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کس لیے؟ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ انکار کریں اس بات کا جو دیا ہم نے اس سے۔ پھر دیکھیے آگے الفاظ کی سنگینی پہ غور کیجئے، فتمتعوا، بس تم فائدے اٹھا لو، یہ 4 دن کی زندگی ہے، کہاں بھاگ کے چلے جاؤ گے؟ فتمتعوا، بس اٹھاؤ فائدے، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ان قریب جس وقت وہ موت کی آخری ہچکی آئے گی اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قرآن جو کہہ رہا تھا وہ سچ کہہ رہا تھا، جو اللہ کے رسول نے کہا تھا وہ سچ کہا تھا، یہ ایسے ہی ہے۔ دیکھیے توحید اور رسالت کے بعد تیسری چیز جس پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ یقین رکھنا ضروری ہے آخرت کے اوپر۔ اگر ہمیں آخرت پہ یقین نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جس شخص کو آخرت بھی یقین نہ ہوگا اس کو پتہ پھر آگے کچھ بھی نہیں ہونا، تو کیا نہ پھر اسی دنیا کے مزے جو ہیں وہ لوٹے جائیں، اسی مزے میں دنیا میں حرام حلال کا کنسیپٹ ہی چھوڑ دیا جائے، اور جس طرف جو ہے وہ دنیا چلتی ہے اسی طرف تم چلتے چلے جاؤ۔ اگر آخرت کا ڈر ہوگا، آخرت کے اوپر یقین ہوگا، اور یقین کس حد تک، اس حد تک یقین ہو تو مسئلہ حل ہوتا ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اس بات کا یقین ہے، اسی حد تک ہمیں یقین ہونا ہے کہ ہاں ہم کل اٹھائے جائیں گے، ہم کل اٹھائے جائیں گے، اور ہمیں اپنے ہر عمل کا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، جس نے ذرا برابر بلائی کی ہوگی وہ اس کو بھی وہاں پہ دیکھا، جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی وہاں دیکھ لے گا۔ کسی کو دیکھ کے مسکرا دیا ہے وہ صدقہ ہے، وہ صدقہ ہمیں تو نہیں یاد رہا کہ ہم نے کسی سے اچھے طریقے سے بات کر لی، کسی سے اچھے طریقے سے سلام لے لیا، سمائل دے دی، لیکن وہ وہاں پہ اس نیکی کا اجر بھی ہمارے پاس ہوگا۔ یہاں ہم جاتے جاتے ہم نے پاؤں سے جو ہے وہ راستے میں پڑا ہوا پتھر سائڈ پہ کر دیا، اس کا اجر بھی ہوگا۔ کسی کو دیکھ کے اگر میرے ماتھے پہ سلوٹیں آ گئی ہیں تو اس کا بھی مجھے وہاں پہ جا کے بھگتنا پڑے گا۔ تو وہاں پہ تو ہر چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے، تو یہاں پہ کہا گیا لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ کفر کریں جو دیا ہم نے ان کو، فتمتعوا، بس فائدہ اٹھا لو تم لوگ، فسوف تعلمون،
अनकरीब जो है वो तुम्हें पता चल जाएगा। और ये अनकरीब कब है? ये अनकरीब के लिए ये पहली आयत करीमा में यही कहा गया, क्या तुम बहुत बेखौफ हो गए हैं वो लोग जो बुरी चालें चलते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल को झुठलाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के आगे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह ज़मीन में से जो है वो उनको धंस दे, आसमानों से अजाब भेज दे, या वहाँ से भेजे जहाँ पे उनको पता भी ना हो। जैसे कोरोना की मिसाल दी, किसी को पता था, या हम चलते चलते जो है यकदम हमारी गाड़ी जो है वो किसी खाई में जा गिरती है, हमें पता होता है। क्या पता था जो PIA के प्लेन के ऊपर जा रहे थे कि रास्ते में जो है प्लेन क्रैश हो जाएगा, वहाँ से अजाब ले आए तुम्हारे? क्या तुम इन चीज़ों से बेखौफ हो गए हो? अगर नहीं हो तो फिर यकफुरू, ताकि वो इनकार करें जो हमने दिया है उनको, तो फिर शुक्र किसका? किसी ने कहा कि अल्लाह से ज़्यादा सब्र किसी का और कैसे हो सकता है? अल्लाह ने पैदा किया, हमने दूसरों को शरीक ठहरा लिया। अल्लाह रिज़्क देता है, हम दूसरों को जब पैदा किया सजदा दूसरों को करना शुरू हो गए। रिज़्क अल्लाह ने दिया, शुक्र जो है वो हम किसी और का करना शुरू हो गए। तो अल्लाह से बढ़ के सब्र किसी का होता है? अल्लाह की ज़मीन पे उसके ऊपर उसकी नाफरमानी की जाती है, अल्लाह के साथ उसकी औलादें गढ़ी जाती हैं, अल्लाह के साथ जो है वो सदकात में से दूसरों के हिस्से मुकर्रर कर दिए जाते हैं। अल्लाह फिर मोहलत देता रहता है कि हाँ देखूं कब तक जो है ये करते रहते हैं, या तो ये मेरी तरफ लौट आएंगे, या ये हदायत पा लेंगे, या फिर ज़मीन व आसमान के किनारे तोड़ के तो कहीं चले नहीं जाएंगे। फिर या वो ये जैसे कि हर चीज़ सजदा करती है तू हन व करहन, चाहे वो नाफरमानी से करे, चाहे खुशी से करे, चाहे कराहत से करे। अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा। यजअलूना लिमा ला, और वो बना लेते हैं उसके लिए ला यालमून नसीबा, हिस्सा बना लेते हैं उसके लिए जिसको वो जानते ही नहीं है, वो मुकर्रर कर लेते हैं उनके हिस्से। अब जिस तरह ये बुत देवी जो है उन्होंने बना रखे थे, लातो अज़ा मुनात बना रखे थे, अब उनके बारे में कोई हिस्ट्री उनको पता थी कि कहाँ से हैं, क्यों इनको, क्या अल्लाह ने उसकी कोई एविडेंस लिख के दिया था कि हाँ ये मेरे हिस्सेदार हैं, हाँ ये मेरे साथ मुमलकत में शरीक हैं, या मैंने इनको अपना मावन खुसूसी मुकर्रर कर रखा है, या ये मेरे वज़ीर हैं, मेरे बिहा पे सदकात खैरात जो है वो ले सकते हैं। तो हम उनका हिस्सा क्यों बना लेते हैं जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, जिनके बारे में कुरान और सुन्नत में कुछ भी नहीं है। एक बात अपने ज़हन में ये भी बिठा लें हम कि जो अल्लाह का दिया, अल्लाह की खातिर दिया जाता है, वो अल्लाह की मखलूक पे खर्च होता है। अल्लाह के अलावा अगर किसी को दिया जाता है तो फिर लोगों की जेबों में जाता है, अल्लाह की मखलूक पे खर्च नहीं होता। और अल्लाह का देने के लिए आपको किसी जगह पे जाके नहीं देना पड़ता, आप घर बैठे अपनी बीवी बच्चे, अपने बहन भाई, हर चीज़ के ऊपर जो खर्च कर सकते हैं। भैया जलूना बना लेते हैं लिमा ला यालमून नसीबन, जिनको वो नहीं भी जानते हैं एक हिस्सा, मिम्मा रज़क़नाहुम, उसमें से जो रिज़्क हमने दिया है। क्या हमारे रिज़्क देने का ठेका किसी और के पास है अल्लाह के सिवा? अल्लाह तबारक व तआला ने जिस दिन हमें पैदा किया, जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी रूहों को पैदा किया, उस दिन हर किसी का हिस्सा उस वसाइल में से लिख दिया गया, नाम लगा दिया गया उसका कि ये उसका हिस्सा है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको हराम करके लेते हैं या हलाल करके लेते हैं। अगर शाम तक मेरी जेब में 50,000 आना है तो वो आना ही आना है, ये अल्लाह ने जो है वो लिख रखा है, तो वो 50 हलाल करके लेना है या हराम करके लेना है। अब फिर इसको जो है वो हम बना लेते हैं दूसरों के नाम हिस्सा। आज भी जो है वो देहात में चले जाइए, आज भी जो है वो जब गाय बकरी जब बछड़ा या बच्चा देती है, हम उसके गले में पट्टा डाल के छोड़ देते हैं, ए पीरां दा हैगा, और फिर सारी उम्र ना हम उससे कोई काम करवाते हैं, ना उसको हल जोतते हैं, ना वो खेती सराब करने के लिए, और कुछ नहीं उसकी इज्जत और एहतराम की जाती है, और ये पीरां दा है। इसी तरह जब अल्लाह ने जो है वो हमें ज़मीन में से उशर निकालने का हुक्म दिया, ज़मीन में से उसकी पैदावार में सदकात निकालने का हुक्म दिया, तो फिर हम जो है वो अल्लाह के साथ जो है वो पीरों का हिस्सा भी रख देने वाला। तो ये बात यही की जा रही है कि दिया हमने उसको, हिस्सा तुम उनके बारे में जिनके बारे में तुझे कुछ पता भी नहीं है, तुम्हारे पास कोई सनद नहीं है, कोई दलील नहीं है, कहीं कुरान में नहीं लिखा, कहीं किसी नबी ने नहीं कहा तुम्हें, तो फिर तुम किस बेसिस के ऊपर करते हो? तल्लाह है, कसम है अल्लाह की, कसम है अल्लाह की, लतुसअलुन्ना, यकीनन सवाल किया करेंगे, अम्मा कानू तफ्तरून, उस बारे में जो तुम इफ्तरा करते थे, जो तुम झूठ बोलते थे, जो तुमने अपने तौर पे बुत तराश रखे थे, इन सब के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। और देखिए अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ात मुबारका की कसम खा के कह रहे हैं, तो अल्लाह है, कसम है अल्लाह की, तुसअलुन्ना, यकीनन तुमसे पूछा जाएगा, अम्मा कानू तफ्तरून, वो जो तुम अल्लाह और उसके रसूल के बारे में इफ्तरा करते थे, झूठ बांधते थे, कज़ब करते थे, इसके बारे में तुमसे सवाल होगा। और ये सवाल कब होना शुरू होगा? मौत की आखिरी हिचकी आते ही पता चल जाएगा कि मेरा अगला रास्ता क्या है, मेरी अगली मंजिल क्या है। अगर तो लेने वाले अच्छा लिबास लेके आएंगे, खुशबुओं में लपेट के लेके जाएंगे, और आके जो है वो सलामती की दुआ देंगे, अस्सलामु अलैकुम कहेंगे, तो मंजिलें आसान हो गई।
لیکن اگر لینے والے وہ آئے جو کھدر کے ٹاٹھ لے کے آئے اور اس کے بعد جو ہے وہ زبردستی ایسی جان جو ہے وہ اندر سے کھینچ کے نکالیں گے، روح چھپتی پھرے گی اور اس کو جو ہے وہ زبردستی نکالیں گے اور نکال کے اوپر لے جائیں گے اور لے جا کے سجین میں جو ہے وہ پھینک دیں گے جا کے، تو پتہ وہیں پہ چل جائے گا اما کانوا لتسألن، یقیناً تم سے سوال کیا جائے گا، اما کنتم تفترون، اس بارے میں جو تم افترا کرتے تھے۔ اب عرب میں عام تھا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا جاتا تھا، انہوں نے جو ہے وہ بیٹیاں، اور پھر اگر آپ دیکھیں دوسرے مذاہب میں بھی آپ کو دیوتاؤں کی نسبت دیویوں کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے۔ منات دیوی تھی، مؤنث تھی، لات مؤنث تھی، عزا مؤنث تھی۔ ہم آپ بھی دیکھ لیجئے ہندو مذہب میں بھی یہ دیوتا کم ہیں اس میں سے۔ تو اسی طرح لوگوں نے اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ اللہ کی بیٹیاں کس لیے؟ کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں باپ سے جو ہے وہ اڑ کے رو کے پیار سے جو ہے وہ بات منوا لیتی ہے، کل کو جب ہمیں عذاب ہوگا جہنم کی طرف بھیجا جائے گا، ہم وہ بیٹیاں جو ہے وہ ہمیں بچا لیں گی۔ اچھا بات بڑی مزے کی یہاں پہ ہو رہی ہے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ وہ تو پاک ہے اس چیز سے۔ اب دیکھیں کتنے الزامات لگائے گئے، وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے جو وہ اشتہا رکھتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں۔ کسی نے بیٹی کی خواہش کی کبھی؟ ہمیشہ ہم بیٹا ہی چاہتے ہیں، اپنے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ پہلی بات تو یہ نگیٹ کی گئی، سبحانہ اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ اولاد کس لیے چاہیے ہوتی ہے؟ میری نسل بڑھ سکے، میرا نام رہ جائے، میرے بڑھاپے میں کام آ جائے۔ تو کیا اللہ ان چیزوں کا محتاج ہے؟ اللہ تو ان چیزوں سے نہیں ہے، وہ تو پاک ہے ان چیزوں سے، اس کو کسی کی احتیاج نہیں ہے۔ دیکھیے جو خالق ہے وہ خالق اگر کسی چیز کا، وہ تو جو ہے وہ لانے والا ہے، وہ تو موجد ہے ساری چیزوں کا، وہ خود نہیں ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، وہ یکتا ہے، وہ پاک ہے ان چیزوں سے کہ اس کی اولاد ہو، اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو کیا ہے، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کے علاوہ تو نہ تو اس کو نیند آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے اس کی حفاظت کرتے ہوئے، تو اس کو کس چیز کی احتیاج ہے؟ اور اللہ کے لیے پہلے تو اولاد بنانا غلط، اور اگر بنائی بھی تو معاذ اللہ پھر اللہ کے لیے وہ پسند کیا جو مجھے ناپسند ہے۔ اپنے لیے تو بیٹے مانگے، اللہ کے لیے جو ہے وہ تم نے بیٹیاں مانگی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، اور جب ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی ہے بیٹے کی، عورت کی، بچی کی، ظَلَّ وَجْهُهُ، اس کے چہرے پہ آ جاتا ہے مَسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ جو ہے وہ تاریک ہو جاتا ہے۔ آج بھی بیٹی کی جب بدخبر ملتی ہے تو بندہ بس سر بتاتا نہیں ہے خوشی سے کہ میرے گھر بیٹی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے، جس کو دے چاہے دے، جس کو نہ چاہے نہ دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، جس کو چاہے بیٹے دے دے، جس کو چاہے ملا جلا کے دے دے۔ تو آج بھی کسی کو جو ہے وہ جب خوشخبری ملتی ہے بیٹی کی، تو عرب میں دستور عام تھا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میرے گھر بیٹی ہو گئی۔ اب ایک فیکٹر تو یہ تھا، کیا میں بھی کسی کا خسر بنوں گا؟ اور دوسرا ان کا سب سے بڑا جو ایشو تھا، جو آج ہمارا بھی ایشو ہے، کیا یہ کوئی اجنبی میری جائیداد میں حصے دار بن جائے گا، پھر میرے مال میں وہ حصے دار بن جائے گا میری نسل کے علاوہ؟ تو آج بھی جو ہے وہ ہم دیکھ لیجئے، ہم بیٹیوں کو حصہ کہاں دیتے ہیں؟ ہم بیٹیوں کو تو ہم نے جو ہے اسے معطل کر کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، بیٹے سب کچھ کھا پی جاتے ہیں۔ اور وہ پھر بیٹیاں بیچاری بہنیں اس وجہ سے نہیں بولتی کہ اگر وہ بولیں گی، حصہ مانگنے کی بات کریں گی، تو پھر جو عید 500 روپیہ اور ایک جوڑا آتا ہے وہ بھی نہیں ملے گا ہمیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے کل کو ہم نے جواب دینا ہے، جو حصہ شرعاً ان کا ہے، ان کا حق ہے۔ اگر وہ کوئی بہن کہتی بھی ہے کہ میں نے اس کو ہدیہ کر دینا ہے یا میں نے بھائی سے نہیں لینا، لیکن ایک دفعہ اس کو دیں تاکہ وہ اس کو فزیکلی اس کی پریزنس اپنے ہاتھوں میں محسوس کر سکے، ہاں یہ پیسہ ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ اس کو دینا چاہے تو وہ دے دے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کا حصہ ضرور دیجئے۔ وہ بھی اسی لیے جو ہے وہ بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے۔ کرتے کیا تھے پھر؟ کہ جناب بیٹی کو لے جایا گیا، 5-6 سال کی ہوئی نہیں، اس بیوی کو کہنا کہ اس کو تیار کر دے، حالانکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو ہمارے گھر میں جس عورت نے بچی کو جنم دیا وہ بھی کسی کی بیٹی تھی، اس نے اس بیٹی کو عزت و احترام دی ہے، تو تب وہ تمہاری بیوی بنی ہے۔ ہم نے تو، اسلام نے تو جتنی عورت کو عزت دی ہے 4 رتبے دیے ہیں۔ جب وہ بیٹی ہوتی ہے تو وہ پیار اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے تو بھائیوں کی عزت ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے تو اس کو وہی حقوق حاصل ہوتے ہیں جو ایک شوہر کو حاصل ہوتے ہیں، اور جب وہ ماں ہوتی ہے تو اس کی خدمت جو ہے وہ عبادت ہوتی ہے۔ اس 4 کے علاوہ تو اسلام نے کسی کو جو ہے وہ، آپ دوسرے علاقوں میں دیکھ لیجئے جہاں پہ عورت کو ان رتبوں سے، ان مرتبوں سے اتارا گیا، وہاں پہ عورت کا کیا حال ہوا۔
عورت کو کہا گیا اپنے خاوند کے لیے بنو سنورو، اور صرف اسی کی خوشی کے لیے جو ہے وہ تم کرو جو کام کرنا ہے۔ ایک خاوند کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوتا، پوری دنیا کو خوش کرنے کے لیے سارے کام کیے جاتے ہیں۔ وہ تیار، وہ میک اپ، وہ ہر چیز جو ہے وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہو سکتی ہے۔ اگر ایک شوہر کو خوش کرنے کے لیے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اسی کا حکم دیا ہے۔ ایک سے جو ہے وہ نجات چاہتی ہیں دنیا میں، پھر اس کو ایئر ہوسٹس کی شکل میں ہو، بس ہوسٹس کی شکل میں ہو، یا آفس کی شکل میں ہو، وہاں پہ جو ہے وہ ہزاروں مردوں کو اسی طرح مسکرا کے دیکھنا پڑتا ہے، ہزاروں اسی طرح جو ہے وہ میک اپ کر کے اپنے کو سجنا سنورنا پڑتا ہے۔ تو جب اللہ نے ایک مرد کے لیے کہہ دیا جو تمہارا جو ہے وہ لباس ہے، تو وہیں سے تمہاری جو ہے وہ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ بات وہیں پہ آ جی، اور ان کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، تاریک ہو جاتا ہے، اور اندر سے ان کے دل جکڑے جاتے ہیں کہ ہاں بیٹی ہو گئی۔ یا توارا من القوم، پھر وہ چھپتا پھرتا ہے اپنے لوگوں سے، من سوء، اس چیز کو برائی سمجھتے ہوئے، ما بشر بہ، جس کی ان کی خوشخبری سنائی گئی تھی۔ آج بھی جس کے گھر میں دوسری 2 بیٹیاں ہو جائیں، تیسری بیٹی کے اوپر جو اس گھر پہ قیامت گزرتی ہے، وہ جا کے ان گھر میں اس خاتون سے پیچھے جس کے ہاں 2 کے بعد تیسری بیٹی ہو گئی ہے۔ ایسے میں لوگوں کو جانتا ہوں جو لوگ جو ہے وہ تیسری بیٹی کے اوپر ہسپتال نہیں گئے، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اس بیٹی کو ہفتوں مہینوں تک جو ہے وہ چوما تک نہیں، ہاتھ تک نہیں لگایا ان کو۔ اس خاتون کا کیا قصور ہے جس کے ہاں اللہ نے بیٹی دے دی ہے؟ کیا اس کے اختیار میں ہے بیٹی کا ہونا؟ یہ تو اللہ کی رنڈ ہے، اللہ کی ونڈ ہے، اللہ کی رضا ہے۔ جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں اپنے اس، حالانکہ جو خوشخبری تھی۔ اب پھر اس کے بعد وہ کیا سوچتے ہیں، ایمسکہ علی ہون، کیا وہ اس کو روکے رکھیں ذلت و خواری کے ساتھ؟ کہ اب اس ذلت کے ساتھ ہم زندہ رہیں کہ یہ بیٹی ہوگی، کل کو کسی کے گھر جائے گی، میرے مال میں سے جو ہے وہ، اور مجھے لوگوں کے سامنے اپنی نظریں جھکانی پڑیں گی۔ دوسری بات وہ کیا کرتے تھے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو جو ہے وہ زمین میں گاڑ دیں، یا اس کو جو ہے وہ زمین میں دفن کر دیں۔ اب دیکھیے اس وقت تو زمین میں دفن کرتے تھے، آج ہم سیکس کا پتہ چلنے کے بعد اس کے ابارشن پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا بڑا وہ جرم کیا کرتے تھے۔ آج بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج ہم کتنا مہذب معاشرہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ دقیانوسی لوگ تھے ان کی تھی، آج بھی ہم سب کچھ ہی تو وہی کرنے جا رہے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ بیٹی ہوگی اور 3 بیٹیوں کے بعد یہ بیٹیاں ہی بیٹیاں پھریں گی یہاں پہ۔ تو پھر کیا کہتے ہیں، یا تو اس ذلت کے ساتھ چلیں، رہنا پڑے گا۔ اس وقت بھی عرب کیا کرتے تھے، آج بھی بہنوں کے بیان نہیں کرتے ہم، آج بھی بیٹیاں جو ہے وہ پڑی رہ جاتی ہیں، ہم قرآن کے ساتھ شادیاں کر دیتے ہیں ان کی۔ اس وقت بھی ان کا ایک لباس بنا کے اس کو جو ہے وہ جانوروں کے چرانے پہ لگا دیا جاتا تھا، اور پھر ساری عمر نہ اس کی شادی کی جاتی تھی نہ کچھ کیا جاتا تھا۔ آج بھی ہمارے گاؤں دیہاتوں میں جو ہے وہ قرآن کے ساتھ شادی کر دی جاتی ہے، کس لیے کہ اس کا حصہ نہ دینا پڑے اس کو۔ تو یہاں بات یہی کہی گئی ہے کہ ہم روک رکھے وہ اپنے آپ کو اس ذلت، اس رسوائی کے ساتھ، ام یدسہ فی التراب، یا گاڑ دے اس کو۔ ہم بھی گاڑتے نہیں ہیں، ہم بھی باشن کر کے جو ہے وہ اس کو، بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، ایک قتل ہے یہ۔ الا ساء ما یحکمون، خبردار اعلان کر دو یہ بہت ہی برے فیصلے ہیں۔ ساء ما یحکمون، جو فیصلہ کرتے ہیں یہ بہت برا ہے۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھے آخر، مثل السوء، ان کی مثالیں بہت بری ہیں۔ وللہ المثل الاعلی، اور اللہ کی مثالیں تو اعلیٰ ہیں، بلند و برتر ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، وہ تو غالب حکمت والا ہے۔ ولا یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم، اور اگر اللہ پکڑتا لوگوں کو اس کے ظلم، ان کے ظلم کے اوپر۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ سے ہٹا دینا۔ اللہ کی عبادت اس کا حق ہے، ہم عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مختص کر دیں، اس سے بڑا اور ظلم کوئی نہیں ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ظلموں کے سبب، نافرمانیوں، گناہوں کے سبب پکڑنا شروع کر دے، ما ترک علیہ من دابۃ، اس زمین پر رینگنے والے، چلنے والا کوئی چیز ہے وہ نہیں چھوڑتا۔ پھر وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ تو جب عذاب آتے ہیں تو پھر گیہوں کے ساتھ گن بھی پستا ہے۔ جب خشک سالی آتی ہے، جب بارشیں نہیں ہوتی، تو صرف انسان پیاسا نہیں مرتا، پھر جو ہے وہ چرند پرند جانور بھی پیاسے مر جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ اگر گناہوں کے سبب پکڑنا شروع کر دے تو اللہ کسی کو جو ہے وہ اس زمین پہ زندہ نہیں چھوڑتے، لیکن اللہ تو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے کہ جاؤ، کہاں تک نافرمانی کر لو گے؟ کیا تم جو ہے وہ زمین و آسمان کی حدیں توڑ کے کسی اور طرف چلے جاؤ گے؟ نہیں، آنا تم نے میرے پاس ہی ہے، نہ کسی کو چھوڑتا۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن وہ مؤخر کرتا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مخصوص مدت تک، ایک مقررہ مدت تک وہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ فَإِذَا أَجَلَهُمْ، اور پھر جب آ جاتی ہے اجل ان کی، وہ وقت مقررہ آ جاتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، وہ اس میں ایک پل بھر کی بھی تاخیر نہیں کر سکتے۔ کبھی کسی نے ہوا کہ جب اس کی اجل آ گئی ہو اور اسرائیل جو ہے وہ آگے کھڑا ہو اور کہے اچھا ٹھہر ذرا میں وضو کر لوں، یا میں فلاں کام کر لوں، یا میں اب جو ہے وہ خیرات کر لوں، صدقہ خیرات کر لوں، یا اب میں جو ہے وہ توبہ کر لوں؟
نہیں، اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا پھر۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب آ جاتی ہے اجل ان کی، وقت مقررہ آ جاتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ، وہ ایک ساتھ بھی، ایک لمحہ بھی اس میں تخدید نہیں کر سکتے، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ وہ جلدی کر سکتے ہیں۔ یہ اس کے وقت نے جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، نہ ایک پل آگے نہ ایک پل پیچھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے، ما یکرہون، جو وہ خود ناپسند کرتے ہیں، وتصف السناتہم، اور ان کی زبانیں بیان کرتی ہیں، الکذبہ، جھوٹ کو، جھوٹ بیان کرتی ہیں، ان لہم الحسنی، کہ ان کے لیے جو ہے وہ بلائیاں ہی بلائیاں ہیں۔ کتنی باتیں ہم نے اپنے مذہب میں جو ہے وہ شامل کر رکھی ہیں، جو جن کا کہیں قرآن و سنت میں تذکرہ نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بلائی ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ خود سوچئے، ہم کیوں ہم ہندو معاشرت سے اٹھ کے آئے ہیں؟ ہندو معاشرت نے جو رچ بس گیا ہے ہمارے اندر، وہ نکلنے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ بھی کیا کہتے تھے یہود و نصارہ، کہ اگر یہ جنت تو بنی ہمارے لیے، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ جس زوم میں بنی اسرائیل مبتلا تھا، اسی زوم میں ہم بھی مبتلا ہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، اگر جنت بنی ہمارے لیے ہے تو پھر یہ حق و باطل کی جنگ کیسے؟ پھر یہ کیوں ہو رہا ہے کافر اور مسلمان کا جو ہے وہ؟ اللہ امتحان کس بات کا ہے؟ امتحان آزمائش اسی بات کی ہے، وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راہیں دکھا دی ہیں، اب ان دونوں راہوں میں سے تم نے کیا چوز کرنا ہے؟ وہ چوز وہ کرنا ہے جس کی تم روز دعا مانگتے ہو، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، جو سیدھی راہ مانگتے ہو۔ اگر تم نے وہ دونوں راہوں میں سے سیدھی راہ نہیں مانگی تو پھر جو ہے وہ تم لا جرمہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ یقینی بات ہے۔ کیا یقینی بات ہے؟ ان لہم النار، ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے آگ ہے، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور اسی میں جو ہے وہ ڈالے جائیں گے، آگے بھیجے جائیں گے۔ مفرط ان کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک کسی شخص کو جو ہے کسی جگہ چھوڑ کے بھول جانا اور پلٹ کر کوئی خبر نہ لینا، اور ایک دوسری جگہ ہے کہ کسی کو جا کے آگے جو ہے وہ جا کے چھوڑانا۔ تو یہاں پہ جہنم میں جو ہے وہ یہی انہی لوگوں کے لیے کہ جو اللہ پہ جھوٹ گڑتے ہیں، ان کی زبانیں اس کو بھلائی کنسیڈر کرتی ہیں، اس کو ثواب کنسیڈر کرتی ہیں، تو لیکن ایسی بات نہیں ہے، لا جرمہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان لہم النار، ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے آگ ہے، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور پھر وہاں پہ جب چھوڑ کے آ جائے گا، پھر اس کے پلٹ کے خبر بھی نہیں لی جائے گی کہ کس حال میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہم ربنا لا جعلنا منہم، اللہم لا جعلنا منہم، اللہم لا جعلنا منہم۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔